میں پنجوتا صاحب یہ جو فلائٹ ہے جہاز ہیں، اب یہ جہاز جو آپ نے بھی ایک فلائٹ ابھی تھوڑے دن پہلے بھری تھی، یعنی پی ٹی آئی نے دھرنے بھی دیے، پھر وہ فلائٹ جو ہے وہ آپ کی فلاپ ہو گئی یا کولیپس ہو گئی، کیوں ہوئی، کیا ہوا؟ بہت شکریہ آپ نے موقع دیا نواز صاحب کی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے ان کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹانے کے لیے کیا کیا گیا، یعنی ان کی حکومت ختم کی گئی، ان کے اوپر قاتلانہ حملے کیے گئے، عدت جیسے گھٹیا کیس بنائے گئے، بہنوں کے اوپر مقدمات، وائف کے اوپر مقدمات، نام پہ پابندی، تصویر پہ پابندی، تقریر پہ پابندی، اور اب تو صورتحال یہ آ گئی کہ ان کے علاج کے اوپر بھی پابندی ہے. 2 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، ڈینٹل اسپیشلسٹ کے لیے ہم بار بار درخواستیں عدالت میں دے چکے ہیں، نہیں بھجوایا جا رہا. اسی طرح آنکھ کا مسئلہ ہوا، 3 مہینے انہوں نے کہا جی کہ اب ایک ڈاکٹر بھیج دیتے ہیں، اندر جو ہوتا ہے جو اسپیشلسٹ ہی نہیں تھا، اب تو انہوں نے آنکھ ضائع کر دی. نہیں دیکھیں آنکھ جو ہے اس کی رپورٹ جو دی ہے وہ سرکاری ڈاکٹرز نے دی ہے. ہمارے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر جو ہمارا مطالبہ تھا شفا انٹرنیشنل کے اندر شفٹ کر کے وہاں جو اسپیشلسٹ ہیں ریٹنا کے وہ علاج کریں، ہمارے ڈاکٹرز ہو، فیملی جا کر ملاقات کریں. آج تو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ ان کی آنکھ بہتر ہے، اچکزئی صاحب نے کہا، کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا. دیکھیں انہوں نے کہا جو رپورٹ دی گئی ہے اس کے مطابق یہ ہے، لیکن ہمارا جو ابھی بھی مطالبہ یہی ہے کہ آپ انہیں شفٹ کریں اور جو ان کے ذاتی معالج ہوں ان کی نگرانی کے اندر پراپر ان کا ٹریٹمنٹ ہو، فیملی ان کی رسائی ہو. یہ کیوں فیملی کے اوپر پابندی لگا رہی ہے؟ کیوں ڈاکٹرز کے اوپر پابندی؟ یہ ڈاکٹر عدنان جو تھے نواز شریف کے ساتھ وہ کس قانون کے تحت رہتے تھے؟ اگر ان پہ پابندی نہیں تھی، اگر وہ لندن جا سکتے ہیں تو ہم پاکستان میں بھی نہیں علاج کرا سکتے. دیکھیں دھرنا اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ عدالتیں ختم ہو گئی ہیں. ہم عدالت کے اندر گئے، عدالت کا حکم نامہ ہونے کے باوجود ہماری بات نہیں کرائی جا رہی. عمران خان کے انہوں نے آنکھ ضائع کی، اس کے بعد ہمارا مطالبہ تھا کہ شفٹ کریں، یہ شفٹ نہیں انہوں نے کیا. تو ہم نے دھرنا دیا، ہم نے احتجاج کی کال دی، اس کے باوجود کہ 4-5 دن الحمدللہ ٹھیک ہے، ان کی کیوں آپ کہہ رہے ہیں بار بار ضائع ہو گئی، اللہ نہ کرے ان کی. نہیں 85% تو یہی رپورٹ نے بتایا نا، 85% اور وہ ریکور کر رہے ہیں. بہتر ہے تو کیوں چھپایا جا رہا ہے فیملی سے، کیوں ڈاکٹرز کو رسائی نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے دھرنا دیا اس لیے کہ ہمارا مطالبہ نہیں پورا کیا جا رہا تھا. انہوں نے پارلیمنٹ کو تالا لگا دیا. 25 کروڑ عوام کے نمائندے آپ نے اندر بند کر کے باہر تالا لگا کے ایس ایچ او کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں کھڑے ہو جاؤ اور پارلیمنٹیرین کی یہ آپ ریسپیکٹ دے رہے ہیں، پارلیمنٹ کو یہ آپ توقیر دے رہے ہیں. تو ہمارا جو احتجاج ہے وہ بالکل اس کے اوپر یہ نہ سمجھیے کہ یہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، بلکہ آپ یہ لگا لیں کہ اب ہم تیاری کے ساتھ ٹھیک ہے دوبارہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پرعزم ہو کے اسٹرانگ طریقے سے اسلام آباد کا بنتا ہے یا ملک وائز بنتا ہے. کتنی قسط ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ دیکھیں جتنی قسطیں کی گئی ہیں ان قسطوں کے اندر رزلٹ اس لیے نہیں ملا کیونکہ آگے سے جو جن کے ساتھ سامنا ہے ان کے اندر نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ اخلاقیات ہیں. وہ تو لوگوں پر گولیاں چلا دیتے ہیں. اچھا نہیں مگر آپ وہ تو لوگوں کو جو ہے وہ لیکن گنڈاپور صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی، اور کل محسن نقوی صاحب نے کہا، پھر گنڈاپور صاحب نے تصدیق کی کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈیسیژن میکنگ ہی نہیں ہے، علیمہ خان صاحبہ کوئی فیصلہ کرتی ہیں، باقی کوئی فیصلہ کرتے ہیں. یہ بات تو آن دا ریکارڈ ہے. اب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تحریک تحفظ عین پاکستان کو یہ مینڈیٹ دیا اور انہوں نے کال دی تھی، انہوں نے کال آف کر دی. جہاں تک بات ہے میں نے جو آغاز کیا کہ توڑنے کی پوری کوشش کی، لیکن رانا ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ نے عمران خان کو جو توڑنے کا سارا یہ کوشش کی اور ڈیل کا تاثر دینے کی وہ رد کر دی. انہوں نے کہا جی کہ 2 مرتبہ سنجیدہ کوشش کی گئی لیکن عمران خان نہیں ڈیل کرنے کو. یہ ہمارا لیڈر، وہ تو نہیں لندن بھاگنے کو تیار. پھر میں گورنمنٹ سے پوچھتی ہوں. رانا صاحب پلیز ود them so beautifully. رانا صاحب پرانا پولیٹیشن ہے، وہ گھاک پولیٹیشن ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں نا ہمارے، وہ اچانک یہ کچھ کریں گے نا وہ ان کو پھر ایسی چیز لگائے گا یہ پھر ایسے کھڑے ہو جائے. لیکن ڈیل کے تو موقع دیے گئے تھے نا، یہ تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے. 2 موقع تو ہوئے تھے نا. وہ تو میں سب سے پہلا میں خود اس کا ایویڈنس ہوں. یہ جو ڈاکٹرز آئے تھے یہ جو آئے تھے یہ سب سے پہلے میرے پاس آئے تھے. تو پھر خان صاحب نہیں مانے تھے نا؟ کون نہیں مانے تھے؟ خان صاحب نہیں مانے. میں آ رہا ہوں اچھا ابھی آ رہا ہوں. میرے پاس وہ کوئی پنجوتا صاحب نے نہیں بھیجے تھے. اچھا وہ جو آئے تھے نا آن ریکارڈ ہے، یہ ڈاکٹروں کی ٹیم سب سے پہلے میرے پاس آئی تھی. اینڈ آئی سمپلی اسٹریٹ اوے ریفیوزڈ کہ بھائی تمہارے ان معاملات سے ہم ایک دفعہ پڑھے تھے وہی کافی ہے. ابھی یہ بات کی نا انہوں نے کہ اس کی آنکھ کا مسئلہ ہے، اللہ اس کو شفا عطا کرے. آمین. قاسم زمان ایک آدمی ہے، یہ ساری جتنی پارٹی پھر رہی ہے نا، دا موسٹ کلوزسٹ ٹو عمران خان از قاسم زمان. ایون بہنوں کو بھی جو پیغام جاتا ہے، میں یہ دیکھ چکا ہوں. اس وقت تو یہ سارے بچے تھے نہیں تھے، ہم پرانی بات کر رہے ہیں، وہ تھرو قاسم زمان جاتا ہے.
عمران خان کی ہر پرسنل چیز قاسم زمان مانیٹر بھی کرتا تھا, دیکھتا بھی تھا. یہ صاحب باقی یہ سارے پھر رہے ہیں, یہ پولیٹیکل ان کی کوئی حیثیت نہیں. اس کی تمام پرسنل چیزیں, چاہے اس کا گھر ہے, چاہے اس کی ایونٹس ہیں, چاہے اس کی صحت ہے, چاہے اس کے کوئی معاملات ہیں, زمین ہے, وہ قاسم زمان دیکھے گا. قاسم زمان کو بلایا جاتا ہے کہ تم اندر آؤ, اور ہی از دا موسٹ ٹرسٹڈ بائی عمران ایز ویل. قاسم زمان بڑا ذہین بھی ہے, بالکل پولیٹیکل آدمی نہیں ہے. قاسم زمان کو کیوں منع کیا گیا کہ تم ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ نہ جاؤ؟ وجہ بتاؤں آپ کو. اگر قاسم زمان جاتا ہے, ان کا یہ سارا نیریٹو فیل ہو جاتا ہے, ان کی ساری کہانی ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ ایلیٹسٹ آف پی ٹی آئی, فیملی آف عمران خان, پولیٹیکل ایلیٹسٹ, all knows who قاسم زمان is. جب قاسم زمان کھڑا ہو کے ساتھ جا کے باہر آ کے بیان دے گا نا کہ میں ساتھ تھا, ان کا یہ سارا نیریٹو ختم ہو جاتا ہے. they are all like sham. بلایا گیا کہ تم ساتھ ہو, کھڑے ہو, اور میں اس کو, میرا وہ یار بھی ہے, آج کل تو پھر وہ یاریاں پولیٹیکل چلی, لیکن وہ پولیٹیکل آدمی نہیں ہے. وہ اتنا سمارٹ ہے کہ عمران اس کے اوپر 100% ٹرسٹ کرتا ہے, ان باقیوں پہ ٹرسٹ. پھر وہ کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں گیا, کیوں نہیں جانے دیا, کیوں نہیں جانے دیا گیا؟ اینڈ ہی واز ٹولڈ ناٹ ٹو گو. کیوں؟ آپ کا سب سے ٹرسٹ وردی آدمی بلایا گیا. ان کو کس نے منع کیا؟ میں پوچھ لیتی ہوں, پھر میں آتی ہوں آپ کے پاس. دیکھیں, ان کو علیمہ خان صاحب نے منع کیا. نہ میں, نہ گوہر, نہ سلمان اکرم راجہ, نہ قاسم, کوئی شخص بھی, جتنے یہ نام گنے جا رہے تھے, گور کو, اس کو, یہ ڈاکٹرز نہیں ہیں. اس کو کیا پتا کہ کیا علاج ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر تو ہم نے کہا ان کے بیٹے سے جو بات ہوئی تو پہلے تو 2 دن چپ رہے. اگر نوشروان برکی, ڈاکٹر نوشروان برکی یا ڈاکٹر عظما, ان دونوں کو ساتھ کہا دیتے کوئی. میری بات سنیں, نوشروان برکی کو وہ ملتا ہی نہیں تھا زندگی میں. میں پھر بتا رہا ہوں کہ the most trusted for عمران is قاسم زمان. اچھا مجھے بتائیں, اللہ معاف کرے, جب کو ہاسپٹل جاتا ہے تو اس کے ساتھ کون جاتا ہے؟ اس کا سب سے جو قریبی ہوگا بیٹا جائے گا نا, جس پہ ٹرسٹ ہوگا. میں کہہ رہا ہوں ان کا قاسم زمان سب سے زیادہ عمران کا ٹرسٹ وردی ہے, اور اس کے ساتھ 100% آنیسٹ ہے, اور ان تمام میں سے اس کی عقل میں سیاںہ بھی ہے. اچھا, تو why was he not allowed? تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈاکٹر نہیں تھی اس لیے وہ نہیں گئے. ان کو مت کیا کریں نا. کل میں بتا دوں, میں آپ کے پاس آ رہی ہوں, میں کل ہاسپٹل جاؤں, میری بیوی ساتھ جا رہی ہو, تو کہنا ہے جی بیگم صاحبہ تو نہ جا, دینال کو ڈاکٹر لے کے یار. نہیں, وہ ڈاکٹر اگر وہ لے کر جاتے, شوکت خانہ میں لے کر جاتے, تو بے شک قاسم بھی ہو جاتا, کوئی ایشو نہیں تھا. جیل کے اندر علاج ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ قاسم ٹرسٹ وردی آدمی, ہم ٹرسٹ کرتے ہیں. It is a private enterprise. شوکت خانہ. اچھا اختیار بھائی آپ بتائیے گا کہ کیوں یہ سب ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے, گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی سب سے زیادہ بنتی ہے. آپ نے کہا صرف ایک جائے گا, آپ نے کیوں ڈاکٹر عظما کو یا ڈاکٹر نوشروان کو الاؤ نہیں کیا؟ ایک چیز میں یہاں پہ بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں, جو رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کو سمجھ نہیں سکا ہے, یا کوئی اگر اس کی غلط تشریح کر رہا ہے, تو وہ بات ایسی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ کی باتوں کو اگر آپ تفصیل سے دیکھیں, غور سے دیکھیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب ڈیل پر آمادہ ہو گئے تھے, لیکن ان کو یہ بتایا گیا کہ جیل کی مشرق پر 1.5 لوگ کھڑا ہے, اور یہی ساتھی ہیں ان کے نا, یہ جا کے ان کو پتا کہ جیل کی مغرب پہ 2.5 لاکھ لوگ کھڑے ہیں, خیبر پختونخوا سے 10 لاکھ لوگوں کا قافلہ چل پڑا ہے, اور پورا پنجاب اس طرف حرکت کر رہا ہے, بس ڈیل نہیں کرنی, وہاں پہ ان کی ڈیل رک جائے. تو یہ بات تو ڈینائی کرنا کہ انہوں نے ڈیل کی نہیں یا وہ کرنا نہیں چاہتے, ان کو پکچر کچھ اور شو کی جاتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب انفیکٹ یہ بات بتانا چاہتے ہیں. نہیں, انہوں نے کہا کہ 2 موقع ملے جو کہ انہوں نے ضائع کیے, یعنی ڈیل نہیں ہوئی, اور یہ نہیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتے, نہیں مانے. یہ لفظ انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نہیں مانے, کیونکہ ان کو مس رپورٹنگ کی گئی تھی, جو کل علی امین گنڈا پور نے کہا کہ بھئی پورا جیل جو ہے یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اس کو پکڑ رہے ہیں, گھیرا ڈال رہے ہیں, بس ہونے لگا ہے. یہ ان کے دوستوں میں اپنے کچھ ساتھی ہیں, وہ جا کے یہ مس رپورٹنگ کرتے ہیں, جن کا باہر نفع کا چل رہا ہے اور روزگار اور کاروبار چل رہا ہے. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ مطلب کوئی ڈیل ہو یا یہ باہر آئے یا ان کو رہائی ملے, وہ نہیں چاہتے. جب تک خان صاحب تو چاہتے ہیں نا, اگر ان کو پتہ چل گیا. اب میں اس پہ آتا ہوں, اگر ڈیل کی کوئی بات نہ ہوتی, اس کا کوئی وجود نہ ہوتا, تو علی امین محسن نقوی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اور محسن نقوی ڈینائی کر دیتا, اور محسن نقوی
खुद से इमरान खान की रिहाई के लिए जो है ना वो कोशिशें नहीं करेंगे। लाजिमी बात है कि किसी ने मोहसिन नकवी के साथ रब्ता किया और हमें तो मालूम उन्होंने उनको फैसिलिटेट किया। और अब मैं आता हूँ आखिरी बात पे कि ये बात आप छोड़ दें कि देखिए आप कार्ड सारे खेल चुके हैं, अब आपके पास खेलने को कार्ड बचे नहीं है। ये खान साहब के साथ जो हुआ है, जो मेरे भाई ने बोला, रोकड़ी साहब ने, खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब ने, कि कासिम जमान अंदर जाता उसने सारी कहानी बता देनी थी कि न खन्ना पुल पे कोई खड़ा है, न डी चौक पे कोई खड़ा है, न खैबर पख्तूनख्वा निकल रहा है, न पंजाब से कोई आ रहा है। अल्लाह रसूल का वास्ता है, हालात को समझो। ये सारी बात है, ये सारी 100% पेट्रियट टू इमरान। अच्छा चले, मैं इस पे एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद मिफ्ता इस्माइल साथ हैं, पंजोथा साहब भी, उनसे भी बात करेंगे कि फिर अब चीज़ें जो हैं वो किस तरफ जाएंगी। अब तो रिहाई फोर्स की बात हो रही है, दुहाई दे रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब के अब तैयारी के साथ आएंगे। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे।